ایک بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹی سے نواز رکھا تھا۔ اس شہزادی کا نام الماس تھا۔ وہ شہزادی بہت پیاری اور خوبصورت تھی۔ شہزادی الماس جتنی پیاری تھی اتنی ہی اس کی عادتیں بھی اچھی تھیں۔ ابھی شہزادی الماس چھوٹی ہی تھی کہ بیمار ہو گئی، بیمار بھی ایسی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بستر پر لگ گئی۔ بادشاہ نے اپنے ملک میں موجود تمام حکیموں سے شہزادی الماس کا علاج کروایا، لیکن ذرا بھی افاقہ نہ ہوا۔ اس کی سہیلیاں اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن سب بے سود۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سب حکیم شہزادی الماس کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اعلان کروایا کہ جو شہزادی کا علاج کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن اس اعلان کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بادشاہ مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں کسی دور دراز ملک کا ایک آدمی آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جان کی امان دی جاتی ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر آدمی بولا، میں ایک حکیم ہوں، شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کے علاج کی اجازت دے دی۔ حکیم نے شہزادی کا علاج شروع کر دیا۔ طبیعت کچھ سنبھلنے لگی، لیکن مکمل صحت یاب نہ ہو سکی۔ یہ دیکھ کر ایک دن حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی کی مکمل صحت یابی کے لیے ایک دوا کی خاص ضرورت ہے۔ بتاؤ حکیم، میں وہ دوا لے کر آؤں گا۔ میں اسے ابھی حاضر کروں گا۔ بادشاہ سلامت، وہ دوا صرف ایک حکیم کے پاس ہے، اور وہ حکیم یہاں سے شمال کی طرف 7 دریاؤں، 7 جنگلوں، 7 میدانوں اور 7 پہاڑوں کے پار دور، بہت دور رہتا ہے۔ وہ دوا اگر 2 مہینے تک شہزادی کو نہ دی جا سکی تو پھر شہزادی الماس کا زندہ بچنا ممکن نہیں۔ نہیں نہیں، ایسا مت کہو، ہمیں شہزادی کی زندگی چاہیے، خواہ اس کے لیے ہمیں بادشاہت ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ یہ باتیں دربار میں موجود ایک نوجوان ظہور سن رہا تھا۔ ظہور ایک حوصلہ مند نوجوان تھا، بہت طاقتور اور شہسوار بھی تھا۔ ظہور گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑی لگا دی۔ گھوڑا فوراً ہی ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بس ایک ہی خیال میں مہو تھا، اور اسی خیال میں مگن وہ دنوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرتا منزلوں پر منزلیں مارتا چلا جا رہا تھا۔ یوں وہ بہت کم وقت میں اس حکیم تک پہنچ گیا۔ اس نے حکیم کو ساری صورتحال بتا دی۔ حکیم نے اسے دوا دی اور ظہور فوراً واپس چل پڑا۔ حکیم نے اسے بہت روکا۔ تم اور تمہارا گھوڑا تھک چکے ہیں، لہٰذا کچھ دیر آرام کر لو۔ لیکن ظہور نہ مانا اور کھانا کھا کر چل پڑا۔ اس پر تو ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ شہزادی تک پہنچ جائے اور پیاری شہزادی کی جان بچ سکے۔ جب آخری دریا عبور کرنے کے لیے ظہور نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا تو تھکن سے نڈھال گھوڑا لڑکھڑایا۔ گھوڑے کے لڑکھڑانے سے ظہور کو جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے دوا نکل کر دریا میں جا گری۔ یہ دیکھ کر ظہور کا حوصلہ دم توڑ گیا۔ اس کا سارا جوش صابن کی جھاگ کی طرح بہہ گیا۔ اب وہ شکستہ حال شرمسار ہو کر گرتا پڑتا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ ظہور کی ناکامی کی داستان سن کر سارا دربار غم و فکر میں خاموش ہو گیا۔ اب صرف 15 دن باقی بچے تھے، صرف 15 دن۔ یہ حالات دیکھ کر
دو اور نوجوان نے اجازت مانگی، لیکن وزیر اعظم بولا، بادشاہ سلامت، اس بار اپنے اس نمک خوار کو اجازت دیجیے، یقین کامل رکھیے، میں کامیاب لوٹوں گا۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے دانا اور زیرک وزیر کو اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر وزیر اعظم نے سب سے پہلے ایک بہترین گھوڑا منتخب کیا، پھر سفر کے لیے سامان تیار کیا، اور آخر وہ سوار ہو کر نکل پڑا۔ اس نے سفر کی منصوبہ بندی کچھ یوں کی کہ نہ وقت ضائع ہو نہ جلد بازی ہو، کیونکہ جلدی کرنے سے اکثر کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اس نے پوری متانت اور صبر اور سلیقے سے سفر کا آغاز کیا۔ ہاں، سفر شروع ہونے سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا کرنا نہ بھولا۔ پورے راستے وہ ہر چیز پر غور کرتا گیا، نہ اس نے وقت ضائع کیا نہ جلد بازی کی۔ اپنی مقررہ کردہ منزلوں پر قیام کر کے وہ خود بھی تازہ دم ہوتا اور گھوڑے کو بھی تازہ دم ہونے دیتا۔ حکیم سے دوا لے کر اپنے سامان میں محفوظ کی تاکہ ضائع نہ ہو۔ ایک دن وہاں آرام کیا، بعد وزیر اعظم نے اسی متانت اور یکسوئی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری کیا۔ وہ پورا سفر طے کر کے کم وقت میں دربار میں حاضر ہو گیا۔ شہزادی الماس کو دوا دی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ بادشاہ نے خوشی کا جشن منانے کا حکم دیا۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، خزانوں کے منہ کھل گئے۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کو ڈھیر سارے انعام سے نوازا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی کام کو جلد بازی سے کرنا اس کام کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔